بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گولڈن لائن کے معزز دوستو السلام علیکم۔ بڑھتے ہیں اپنی آج کی دوسری ویڈیو کی جانب محرم الحرام شریعت کی روشنی میں۔ تعزیہ داری کی ایجاد کب سے ہوئی؟ سن 352 ہجری کے شروع ہونے پر ابن بویہ نے حکم دیا کہ 10 محرم الحرام کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں تمام دکانیں اور کاروبار بند کر دیا جائے۔ شہر دیہات کے تمام لوگ ماتمی لباس پہنے اور اعلانیہ نوحہ کریں۔ عورتیں اپنے بال کھولے ہوئے، چہروں کو سیاہ کیے ہوئے، کپڑوں کو پھاڑے ہوئے سڑکوں اور بازاروں میں مرثیے پڑتی، منہ نوچتی ہوئی اور چھاتیاں پیٹتی ہوئی نکلیں۔ شیعوں نے اس حکم کو باخوشی تعمیل کی، مگر اہل سنت دم بخود اور خاموش رہے، کیونکہ شیعوں کی حکومت تھی۔ آئندہ سال سن 353 ہجری میں پھر اسی حکم کا اعادہ کیا گیا اور سنیوں میں فساد برپا ہوا، بہت بڑی خون ریزی ہوئی۔ اس کے بعد شیعوں نے ہر سال اس رسم کو زیر عمل لانا شروع کر دیا اور آج تک اسی رسم کا ہندوستان پاک و ہند میں رواج دیکھنے میں آ رہا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ ہندوستان پاک و ہند میں اکثر سنی لوگ بھی تعزیے بناتے ہیں۔ ہندوستان میں تعزیہ اور ماتم کی رسم کب شروع ہوئی؟ ہندوستان میں تعزیے کی ابتدا تیمور لنگ کے زمانے میں اس کی کوششوں سے 880 ہجری میں ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ تیموری دور میں بادشاہ، وزراء اور عمال حکومت عام طور پر شیعہ تھے اور حکومت کی مصروفیات کی وجہ سے ہر سال کربلا جانا ان کے لیے مشکل تھا۔ اس لیے تیمور لنگ نے کربلا سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے کی نقل منگوائی اور اسے تعزیے کی شکل میں تیار کرا دیا تاکہ لوگ اس کے ذریعے کربلا معلیٰ کی زیارت کا ثواب حاصل کریں۔ چنانچہ یہی ہوا اور بجائے کربلا کے اس کی نقل کی زیارت ہونے لگی اور اس نے بہت جلد وہ شکل اختیار کر لی جو اب رائج ہے۔ آج کے اس دور میں 10 محرم الحرام کو جو تعزیے اور ماتم کی رسم چل پڑی ہے، قرون بالخیر میں اس کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس میں کلام نہیں کہ 10 محرم الحرام بڑا ہی بابرکت دن ہے۔ حدیث شریف میں اس دن کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص 10 محرم الحرام کو اپنے اہل و عیال پر خرچ میں وسعت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سال بھر تک اس کے لیے رزق میں فراغی اور کشادگی فرما دیتے ہیں۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ رکھتے اور صحابہ کرام بھی پابندی کے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ اسی طرح بعد کے ادوار میں بھی لوگ اس دن کا خاص خیال کرتے اور روزے، صدقات وغیرہ کا بکثرت اہتمام کرتے تھے۔ لیکن تعزیہ داری نہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں رہی اور نہ ہی خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے دور میں اور نہ ہی تابعین تبع تابعین کے ادوار میں، بلکہ بہت بعد یعنی 880 ہجری میں اس تعزیہ داری کا رواج پڑا۔ آپ خود غور فرمائیں کہ جو چیز نہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے زمانے میں اور تبع تابعین کے دور میں نہ پائی گئی، وہ کیسے صحیح ہو سکتی ہے؟ تعزیہ بنانا کیسا ہے؟ 10 محرم الحرام بہت ہی فضیلت والا اور بابرکت دن ہے اور اس دن کی عظمت حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور قیامت بھی 10 محرم کو ہی آئے گی، ایسا کتابوں سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے اس دن زیادہ سے زیادہ اللہ کی یاد میں مشغول ہونے کی کوشش کرنا، روزہ رکھنا اور اپنے اہل و عیال پر فراغ دلی سے خرچ کرنے سے پورے سال برکت رہتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ کوئی مسلمان ایسا نہ ہوگا جسے ایک واقعے سے دلی رنج نہ پہنچا ہو، لیکن ان کی یاد میں تعزیہ بنانا اور اس کے ساتھ ناچنا کودنا وغیرہ اہل سنت والجماعت کے ہر عالم نے اس سے منع کیا ہے۔ ہمارے یہاں تعزیے کا جو رواج ہے وہ رافضیوں کے طریقے سے نقل کی گئی ہے اور سب سے پہلے تیمور لنگ نامی بادشاہ کی شروع کی ہوئی رسم ہے۔
اس لیے یہ رسم بالکل بند کر دینی چاہیے، اور کسی بھی طرح سے اس میں مدد کرنا یہ سخت گناہ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی اور اہل بیت کرام کا مذاق کرنے کے مترادف ہے۔ تعزیے کے ساتھ جو منتوں اور نظر و نیاز کا معاملہ جہلاً کرتے ہیں، اس سے ایمان کے چھن جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس لیے صرف تعزیہ بنانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس لیے جو لوگ بھی اس کام کو بند کریں گے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کی رضامندی کا سبب بنیں گے۔ کیا تعزیہ داری جائز ہے؟ تعزیہ داری بدعت کبیرہ اور ناجائز ہے۔ اس کا ترک مسلمانوں پر لازم ہے، ورنہ سخت گناہ کے مرتکب ہوں گے۔ عاشوراء کے دن تعزیے نکالنا۔ عاشوراء کے دن تعزیے کا جو طوفان بدتمیزی ہوتا ہے وہ شرعاً ناجائز اور حرام ہے۔ اس میں شرکت کرنے والے سب فاسق ہیں، ایسے لوگ امامت کے لائق نہیں، ان کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی ہو جاتی ہے، لہذا اس کو ہٹا کر متبع شریعت امام کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ تعزیہ بنانا اور اس میں چندہ دینا کیسا ہے؟ تعزیہ بنانا یا اس میں چندہ دینا یا کسی اور طرح سے شرکت کرنا سب بہت سخت گناہ ہے، شرک کا فعل ہے۔ تعزیت حسین اور ماتم سرائی، اس کے جواب میں مندرجہ ذیل ارشادات اور فتاوی مطالعہ فرمائیں اور محفوظ رہیے۔ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا فتویٰ ہے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے دن کو روز مصیبت شمار کیا جاتا ہے تو دوشنبہ کا دن اس سے کہیں زیادہ مصیبت غم اندوں کا سزاوار ہے، کیونکہ اس دن حضرت پیغمبر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی ہے، اور اسی دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی وفات پائی ہے۔ محدث علامہ محمد طاہری کا فتویٰ، فقہ نے تصریح کی ہے کہ ہر سال سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعزیت کی جاتی ہے، وہ مکروہ تحریمی ہے، اسلام کے مرکزی شہروں میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ محرم کے موقع پر لنگر کرنا۔ محرم اور عاشوراء کے موقع پر لنگر لگانا قرآن و حدیث اور ائمہ میں سے کسی سے ثابت نہیں، بلکہ محرم کے دن روزہ رکھ کر کچھ نہ کھانا ہی حدیث سے ثابت ہے۔ نیز لوگوں سے چندہ کر کے لنگر کرنا کسی بھی موقع پر جائز نہیں۔ یوم عاشوراء میں ڈھول تاشا کے ساتھ جلوس نکالنا۔ تعزیہ ڈھول تاشا اور دیگر خرافات مثلا گریبان چاک کرنا، چہرے پر مارنا، بدن کو زخمی کرنا وغیرہ سب نجائز اور حرام ہے۔ ان سے تائب ہو کر باز آ جانا لازم ہے۔ اس بارے میں حدیث شریف میں سخت وعید آئی ہے۔ اسی طرح مذکورہ لوازمات کے ساتھ جلوس نکالنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ مسلمانوں پر ایسے جلوس سے اعتراض لازم ہے۔ محرم میں ڈھول تاشے بجانا۔ محرم میں ڈھول تاشا بجانا دور نبوت، دور صحابہ، دور تابعین اور ائمہ مجتہدین میں سے کسی سے ثابت نہیں، اس لیے ان خرافات سے دور رہنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ محرم میں کھچڑا بنا کر تقسیم کرنا۔ محرم کا کھچڑا بنانا، بانٹنا اور اس کو ضروری سمجھنا، یہ تمام باتیں بے اصل بدعت اور جہالت پر مبنی ہیں۔ اس میں ذاتی طور پر حصہ لینا یا مالی تعاون کرنا جائز نہیں، اس لیے کہ اس میں در پردہ ایک سنت کی مخالفت ہے، کیونکہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے اور اس میں حصہ لینا ایک بدعت کا تعاون کرنا ہے۔ 10ویں محرم کو شربت تقسیم کرنا۔ 10ویں محرم کو شربت تقسیم کرنا قرآن و حدیث اور فقہ کی کسی کتاب سے ثابت نہیں، یہ صرف رافض اور دشمنان اسلام کا طریقہ ہے۔ اس کو کار خیر اور ضروری سمجھنا جائز نہیں۔ اگر اہل بیت کے غم میں اور احصال ثواب کے لیے کیا جاتا ہے تو شربت پلا کر غم منانا یا احصال ثواب کرنے کا کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ اس دن اہل بیت پیاس سے پریشان تھے، لہذا خاص طور پر 10ویں محرم کو شربت پلانے سے اہل بیت کے ساتھ دشمنی اور مخالفت واضح ہو جاتی ہے۔
10ویں محرم میں حلیم بنا کر سرمایہ داروں کے گھر بھیجنا، اگر بنام حضرت امام حسین یا اکابر کے بنایا ہے تو ماں اہل بال غیر اللہ میں داخل ہونے کی بنا پر حرام ہے۔ البتہ اگر اپنے گھر اہل و عیال کے لیے بنایا ہے، اس میں سے کسی مالدار یا غریب کو کھلا دیا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ 10 محرم کو گٹکا لاٹھی ڈنڈے کا کھیل کھیلنا، ورزش اور جنگی مشق کی غرض سے لاٹھی ڈنڈے، نیزے اور تیر وغیرہ کے ذریعے کھیلنا کسی زمانے کی خصوصیت کے بغیر جائز ہے، بشرط کہ ان کھیلوں کی وجہ سے معاشی اور دینی نقصان نہ ہو، اور سطر عورت کا بھی خیال رکھا جاتا ہو کہ اس کی وجہ سے اپنے روزگار سے بے فکری ہو جائے، اور نہ ہی نماز اور ذکر الہی وغیرہ سے لاپرواہی ہو جائے۔ تو ایسے کھیلوں کے ذریعے سے بدن کی ورزش اور جنگی مشق کرنا بلا کراہت جائز ہے، لیکن سال بھر میں صرف محرم کی 1 تاریخ سے 10 تاریخ تک اس طرح کھیل کھیلنا نہ جنگی مشق کے لیے ہوتا ہے اور نہ بدن کی ورزش کے لیے۔ نیز ان طریقوں کی قیود کے ساتھ جو کھیل ہوتا ہے وہ محض تلذذ اور تماش بینی کے لیے ہوتا ہے، اس لیے یہ جائز نہیں ہے، اور نہ ہی تلذذ کے لیے اس طرح کے کھیلوں کا دیکھنا مشروع ہے۔ اسی طریقے سے آج کی دنیا میں جو عالمی کھیل کھیلے جاتے ہیں، جن میں نمبر 1 پر کرکٹ کھیل ہے، سرکاری اور عوامی اربوں خربوں روپے اس میں برباد ہوتے ہیں، اور اس میں جنگی مشق اور بدن کی ورزش کا مقصد بھی نہیں ہوتا، اس لیے شرعاً اس طرح کا کھیل کھیلنا اور ان کو دیکھنا جائز نہیں۔ محرم کے تعزیوں میں ڈھول باجے کا تعلق غم حسین یا محبت رسول سے ہے۔ محرم میں کیا ہوتا ہے؟ 8ویں، 9ویں، 10ویں تاریخ کے جلوس اور اونچے اونچے تعزیوں کی لمبی لمبی قطاریں بازاروں میں ہو کر گزرتی ہیں، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم اور حضرت اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کی مصیبتوں اور تکلیفوں کی مرثیہ خوانی کے عنوان پر جو کام ہوتے ہیں وہ بھی ڈھول ڈمکے اور باجے گاجے سے بھرپور ہوتے ہیں۔ جو شخص ان غیر شرعی حرکتوں سے منع کرے تو اس بات کو وہابی کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ معلوم نہیں ماتم اور مرثیہ خوانی میں تاشے بجانا، نکارے پیٹنا اور بجانے کے دوسرے سامان استعمال کرنا یہ رنج کی کون سی قسم ہے؟ نکلتے ہیں ماتم کا نام کرنے اور سامان کرتے ہیں نفس و شیطان کے خوش کرنے کے۔ اول تو ماتم اور مرثیہ خوانی ہی منع ہے، پھر اوپر سے اس کو ثواب سمجھنا اور گانے بجانے کے سامان سے اس کو بھرپور کر دینا، یہ سب اعتقاد کا فساد ہے، اور سب حرکتیں گناہ در گناہ ہیں۔ جس چیز کی بنیاد خیر پر ہوتی ہے اس میں قرآن و حدیث کی خلاف ورزی نہیں کی جاتی اور شیطان کو خوش نہیں کیا جاتا۔ عجیب تماشا ہے کہ حضرات اہل بیت رضوان اللہ اجمعین کا غم لے کر نکلتے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ارشادات کی نافرمانی کرتے ہوئے جھوٹے غم کا اظہار کرتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہونے کی بنیاد پر ماتم کرتے ہیں اور انہی کے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو عین ماتم ہی کے وقت پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ محبت صحیح اصولوں پر نہیں ہے، اگر صحیح اصول کے مطابق ہوتی تو اعمال و اشتعال بھی صحیح ہوتے۔ صحیح محبت وہ ہے جو شرعی اصول پر ہو، خوب سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ملتے ہیں دوستو اپنی